بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم یا من یشفع عند حضرت طه اشفع لنا یا اوجہ الشفعاء نظرت الى بلاد اللہ جمعا كخردلة على حکم اتصال مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے درس کے حقوق سمجھنے اور قرآن مجید فرقان حمید کے درس کی تعلیم عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 120 اللہ تبارک و تعالی کا پاک کلام ارشاد فرماتا ہے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کچھ بھلائی حاصل ہو تو ان کافروں کو بری لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی پرہیزگاری کو اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کافروں کا فریب تمہیں نقصان نہ پہنچائے گا، ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے سب کاموں کو، بے شک اللہ تبارک و تعالی سب کاموں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ آیت ایک پیغام دے رہی ہے کہ اسلام دشمن کی جو سوچ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب مسلمانوں کو کوئی خوشی ملتی ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، اور جب مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے خوشی کے قریب جانے کا ایک راستہ بھی بتا دیا، فرمایا اگر تم صبر کرتے رہو اور تقوی اور پرہیزگاری کو اپنا مقصد بنا لو تو کافروں کا کوئی بھی فریب تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بدر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تو کافروں کو بڑا رنج پہنچا، کافر ناراض ہو گئے، اور ناراض ہی صرف نہ ہوئے بلکہ انہوں نے یہ بات ٹھان لی کہ اگلے سال کسی اور جگہ پر ہم جمع ہوں گے اور مسلمانوں سے ڈٹ کر بدلہ لیں گے۔ جو بدر کے میدان میں کامیابی پر کافروں کو نقصان ہوا، ناخوشی کا احساس ہوا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ اب ہم اور لوگوں کو جمع کر کے لائیں گے اور مسلمانوں سے خوب مقابلہ کریں گے اور انہیں شکست دیں گے۔ پھر 1 سال اور تقریباً 1 ماہ گزرا، چونکہ بدر 2 ہجری کو رمضان المبارک میں ہوئی، اور احد کا جو میدان ہے اس میں جو جنگ ہوئی وہ 3 ہجری اور شوال المکرم کا مہینہ، یعنی 1 سال اور 1 مہینے کے بعد واپس کافر اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آئے، تو احد کے میدان میں مسلمانوں کو کچھ تکلیفیں اٹھانی پڑیں، اور وہ بات کچھ اس طرح کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ملی کہ کافر لوگ بڑا لشکر تیار کر کے مدینے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حضور نے سارے صحابہ کو جمع کیا اور آپس میں مشورہ کیا اور پوچھا کہ بتاؤ
اب ہم مدینے سے باہر نکل کر ان سے مقابلہ کریں یا مدینے میں رہ کر کریں؟ جلیل القدر صحابہ کی یہ رائے تھی کہ ہم مدینے میں رہ کر ہی مقابلہ کریں گے، وہ مدینے کی حد تک آ جائیں، کیونکہ ان کی گلیاں، یہاں کے روڈ، یہاں کی سڑکیں ہمیں پتہ ہے، چھپنے کی جگہ بھی ہمیں معلوم ہے، خدا نہ کرے کچھ ہوتا ہے تو ہم وہاں پر جا کر چھپ بھی سکتے ہیں اور پھر ایک دم حملہ کریں گے۔ لیکن کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان کی یہ رائے تھی کہ مدینے سے باہر نکل کر حملہ کیا جائے، ان کو وہاں روکا جائے کہ خدا نہ کرے وہاں مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا پھر کاسا پلٹتا ہے تو پھر وہ ہمارے گھر تک نہ پہنچیں، اور ہمارے گھر تک پہنچنے کے بجائے پھر ہم ان سے تیار ہو کر مقابلہ کر لیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا آپس میں اس معاملے میں دو رائے تھی، اور حضور کا بھی یہی سوچنا تھا کہ مدینے میں رہ کر ہی مقابلہ کیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ اور منشا کچھ اور تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے علاوہ اور جلیل القدر صحابی جو تھے، ان میں سے کچھ کی رائے یہ تھی کہ مدینے سے باہر جا کر کیا جائے، رب کو بھی یہی منظور تھا۔ حضور اپنے حجرے مبارک میں گئے، جنگی لباس پہن کر باہر تشریف لائے، اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کو بڑی شرمندگی ہوئی ہے، وہ کہنے لگے کہ ہم کون ہوتے ہیں کہ حضور کو اپنی رائے دیں، بلکہ وہ باہر نکلے جب حضور، تو پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے معافی مانگی اور کہا یا رسول اللہ جو آپ کا حکم ہوگا ہم وہ کریں گے، آپ کہتے ہیں تو مدینے میں رہیں گے اور آپ کہتے ہیں تو ہم مدینے سے باہر نکل کر مقابلہ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا حکم سنا دیا اور کہا کہ احد کے میدان میں جا کر ہم نے جو ہے مقابلہ کرنا ہے۔ چونکہ کافر کافی وقت پہلے سے نکل چکے تھے، اور اسی مشورے کے اندر منافقوں کا سردار بھی موجود تھا، اس کی تعداد، جو اس کے ساتھی تھے ان کی تعداد 300 کے قریب تھی، وہ 300 ساتھیوں کی یہی رائے تھی کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کیا جائے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس قول کو پسند نہ فرمایا اور آپ نے کہا کہ مدینے سے باہر جا کر مقابلہ کریں گے۔ تو یہ بات اس کو بری لگ گئی، اس نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، ہم جیسے سمجھدار لوگوں کی بات کو اہمیت نہیں دیتے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو یہ کہا کہ جب جنگ شروع ہو جائے احد کے میدان میں ہم پلٹ آئیں گے، ہم کیوں اپنی جانیں ضائع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خبر اپنے محبوب کو بتا دی۔ جب مدینے سے یہ قافلہ چلا تھا تو اس وقت 1000 افراد پر مشتمل تھا، لیکن جب وہاں پہنچا اور منافقوں کے سردار ابی بن سلول نے جب اپنے 300 افراد لے کر ریٹرن ہو گیا جہاد سے پہلے ہی، اب مسلمانوں کی تعداد 700 رہ چکی تھی۔ اب تکلیف مسلمانوں کو اس لمحے آئی کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک پہاڑی کی طرف اشارہ کیا کہ اس پہاڑی سے تم نے اترنا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر دے کر تیار کیا اور کہا کہ اس پہاڑی کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، چاہے ہم جیت جائیں، فتح ملے یا شکست ملے، آپ نے اس خطے کو چھوڑنا نہیں۔ اب وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کے ساتھ اور میں جو صفوں کے اندر موجود تھے وہ بھی نئے نئے مسلمان تھے، ان کے ذہنوں میں پرانا ماضی کی شکست اور کامیابی اور ناکامی کی اصول دوڑتے جا رہے تھے۔ اب ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی، کافر بھاگنے لگ گئے۔ اب جیسے ہی کافر دوڑنے لگے تو مسلمان وہاں پر کافروں کے مال کی طرف لپکے تاکہ حضور کے قریب آ کر جمع کروا دیں، لیکن جو ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے، جو پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو مسلمان مال لے رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم لیٹ ہو جائیں، تاخیر سے پہنچے تو ہمیں کچھ حصہ ہی نہ ملے۔ ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ مال غنیمت کا حصہ مسلمان اور مجاہدین اور دیگر لوگوں کے درمیان پرسنٹیج کے اعتبار سے فکس ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ جس کے ہاتھ میں جو پڑ جائے گا وہ اس کا مال بن جائے گا، لہذا وہاں سے نئے مسلمانوں نے جگہ چھوڑ دی۔ جیسے ہی اس جگہ سے وہ ہٹے، کافروں کا ایک لشکر کی نظر پڑ گئی کہ یہ پہاڑ کے اوپر اب مسلمانوں کا لشکر بڑی تعداد میں نہیں ہے، چند لوگ موجود ہیں۔ کافر پیچھے سے پلٹ کر آئے اور انہوں نے اس پہاڑ پر چڑھ کر مسلمانوں پر یکدم حملہ کیا۔ یہاں سے وہ بھاگے ہوئے مشرکین بھی واپس پلٹ آئے
ادھر سے بھی کافر ادھر سے بھی کافر، مسلمان بیچ میں پس گئے، اور اسی میدان میں اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے دندان مبارک بھی دین کی خاطر شہید کیے گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آگے کے 2 دانتوں کو شہید کیا گیا، خون نکلنے لگا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان میں کچھ آگے بڑھتے ہیں اور کچھ اس خون کو اپنے لیے تبرک سمجھ کر لے لیتے ہیں، یہاں تک کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے وہ آپے سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ دین کی خاطر ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا خون باہر آ گیا، وہ آپے سے باہر ہو گئے۔ کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، میں کافروں کی طرف لپکتا ہوں، لیکن ابھی جنگی معاملات اور گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور کہہ رہی تھی۔ اللہ کے محبوب نے کہا بیٹھ جاؤ، لیکن وہ بیٹھے اور پھر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، میں کافروں کی طرف بھاگ کر جانا چاہتا ہوں، لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا نہیں، بیٹھ جاؤ۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا اور پھر وہ ڈر گئے، وہ کہنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ کے حکم کے خلاف کروں اور رب کوئی میرے بارے میں آیت نازل نہ کر دے۔ حضور کے قدموں میں گر کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں بار بار جو بے چین ہو رہا ہوں یا آپ کی محبت کی وجہ سے ہو رہا ہوں، میں بے ادبی کرنا نہیں چاہ رہا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسکرا کر فرمانے لگے ہمیں معلوم ہے کہ یہ تمہاری بے چینی ہماری محبت کی وجہ سے ہے۔ گویا تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ الفاظ کچھ اس طرح موجود ہیں کہ اگر اپنی ذات سے بڑھ کر حضور سے پیار نہ ہو تو ایمان بھی قبول نہیں ہوتا ہے۔ یہ احد کے میدان کا پورا خلاصہ ہے جو اس آیت اور اگلی آیتوں کے اندر بیان ہو رہا ہے۔ اور وہاں پر 2 قبیلے موجود تھے، ایک مہاجرین کا جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچے تھے، اور ایک انصار کہتے ہیں جو مدینے میں پہلے ہی سے ہی رہائش پذیر تھے۔ وہ انصار بنے ہیں نصر سے، اور نصر کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا، اسی سے انصار بنے، یعنی وہ آنے والے مہاجرین کو انہوں نے ویلکم کیا، اس انداز میں ویلکم کیا کہ اللہ کے محبوب نے 2 کی جوڑی بنا دی کہ تمہارا یہ بھائی، تم نے اس کی خدمت کرنی ہے، اس کا خرچہ اٹھانا ہے۔ انہوں نے مدد کو ایسا عام کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا نام ہی مدد کرنے والا قرار دیا، اسی مناسبت سے انہیں انصار کہا جاتا ہے۔ اور پھر وہ انصار کے 2 قبیلے آپس میں اس معاملے پر الجھ گئے کہ وہ کہنے لگے کہ ہم مدینے میں ہی رہتے ہیں، اور کچھ کہنے لگے نہیں ہم باہر چلے جاتے ہیں، لیکن دونوں کا مقصد صرف اور صرف دین کی سربلندی تھا۔ اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ذکر کیا اور کہا کہ اگر تم بزدلی کرو گے اور دین پر آنے والی مصیبت کو تم نے بزدلی کر کے پیچھے کر دیا اپنے آپ کو، تو یاد رکھنا وہ وقت دور نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں ناکامی دے دے۔ اور جب تم نے بزدلی کو چھوڑ کر ہمت جرت کے ساتھ دین کے لیے اپنے قدموں کو آگے بڑھایا، بس ہمارا کام قدم بڑھانا ہے، فرشتوں کی جماعت کے ذریعے سے رب تعالیٰ کی مدد ادھر ہی جاتی ہے۔ اس پورے واقعے کو قرآن اس انداز میں بیان کرتا ہے اور فرمایا، اور ساتھ اس آیت کے اندر ایک پیغام اور بھی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجیے کہ جب مسلمانوں کو کوئی خوشی ملتی ہے کافروں کو پسند نہیں آتی ہے۔ آج پاکستان کو دبایا کیوں جا رہا ہے؟ سعودیہ عربیہ ہو گیا، مصر ہے، عراق ہے، اس کو ختم کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ جو نعمتیں ان کے پاس نہیں اللہ نے مسلم ممالک کے اندر رکھی ہیں، کہیں سونے کی کان ہے، کہیں پیٹرول ہے، کہیں سے تیل نکلتا ہے، کہیں سے کوئی اور معدنیات نکلتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کب تک ہم ان کے آگے جو ہے جھولی پھیلاتے رہیں گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سب کو ختم کر دیا۔ اور یہ بات پچھلے درس میں بھی کہی تھی میں نے کہ نئے نئے عنوان کے ساتھ، کبھی داعش کے نام سے، کبھی طالبان کے نام سے، کبھی اسامہ بن لادن کے نام سے، اور آج پاکستان سے بھی یہ آنکھیں اپنی ٹھنڈی کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس پاکستان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عبد القدیر خان جیسا عظیم ہیرو، جس نے اس ملک کے لیے نہیں بلکہ عالم اسلام کے لیے وہ گھوڑے، وہ چیزیں تیار کی ہیں کہ جو اسلام کی پاور کو اور مضبوط کرتی ہیں، وہ ایٹمی طاقت دی ہے۔ آج ان کو برا لگتا ہے، تبھی اس ہیرو کو جو ہے انہوں نے سلاسل کے پیچھے بند کر دیا ہے۔ کہا اس کو باہر مت نکالنا۔ تھنکنگ کیا بنائی؟ تھنکنگ یہ بنائی اس کا دماغ اگر زیادہ چل گیا ملک کو نقصان پہنچ جائے گا۔ جس عظیم آدمی نے آپ کو ایٹمی طاقت کا وہ فارمولہ عطا کیا،
اگر اس کا دماغ اتنا ہی خراب ہوتا تو مجھے بتائیے وہ وہیں پھاڑ ڈالتا، کتنا نقصان ہو جاتا۔ لیکن وہ جانتے ہیں کہ اس کو اللہ نے بڑا ذہن دیا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو بند کروا دیا، اس کے دماغ کو پیک کر دیا۔ آپ جتنے بھی ذہین ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ کو چار دیواری میں بند کر دیا جائے، وہاں آپ کی فیملی بھی موجود ہو، آپ کو باہر کا سورج دیکھنے کو نہ ملے، لوگ ملاقات کے لیے آنا چاہیں، آپ پر پابندیاں ہوں، آپ جتنے بھی ذہین ہوں گے، ایک وقت آئے گا کہ آپ کا ذہن کمزور ہونا شروع ہو جائے گا۔ ٹیکنیکلی دماغی مار مار کر پاکستان کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ آج نہیں 1400 سال سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جب مسلمانوں کو کوئی خوشی کی بات ملتی ہے کافروں کو پسند نہیں آتی، اور جب کوئی نقصان ہوتا ہے فوراً یہ جو ہے خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ فرمان آج سے کوئی 1400 سال قبل اترا ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آج کے دور کے لیے اترا ہو۔ اور وہ قرآن کیا فرما رہا ہے، پھر قرآن کی آیت کے ترجمے پر غور کرتے ہیں اور احد کے واقعے کی اس طرف بڑھتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 120، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اے مسلمانوں اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو کافروں کو بری لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، سیئۃ کوئی برائی اور سیئہ تکلیف پہنچے، یفرحوا بہا، وہ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن نے کامیابی کا معیار بتا دیا، وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرتے رہو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری کے دامن کو تھامے رہو، تقوی اختیار کرتے رہو، لا يضركم كيدهم شيئا، تو کافروں کا فریب تمہیں کچھ نقصان نہ دے گا۔ کل استاد محترم حضرت علامہ مولانا شیخ القرآن والحدیث حضرت مفتی محمد آصف عبداللہ قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کے عمر میں اور بھی اضافہ فرمائے، انہوں نے ایک بات کہا کہ دین کے کام کے لیے شریعت کو مقدم رکھنا ضروری ہے۔ اچھے کام کے لیے شریعت کو مقدم نہ رکھا جائے، تقوی اور پرہیزگاری کو پس پش ڈال دیا جائے، تو پھر وہ دین کا کام نہیں ہوتا ہے۔ ہم لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، ہر مسجد میں الگ الگ اعتبار سے دین کا کام چل رہا ہے، لیکن برکت نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں سوشل میڈیا نہیں تھا، موبائل نیٹ ورک نہیں تھا، انٹرنیٹ کی سہولیت نہیں تھی، دادا علی حجویری کے دور میں یہ نہیں تھا، لیکن ان تمام کا بادشاہ تقوی ضرور موجود تھا۔ اسی تقوی کی بنیاد پر کسی نے 99 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا، کسی نے ہزاروں لوگوں کو مسلمان کیا، کسی نے پوری بستیوں کو مسلمان کر دیا۔ وہ تو کتنے ہزاروں سال پہلے کے ہیں، 100 سال پہلے کے بزرگ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا کے چھوٹے شہزادے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان گزرے ہیں، ابھی جن کے عرس کو گئے ہوئے بھی کوئی 50 سال بھی نہیں ہوئے، 50 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ اللہ نے وہ حسن دیا تھا کہ ہندوستان کا اگر کوئی ہندو انہیں تعصب کی نظر سے ہٹ کر دیکھ لیتا، ان کے چہرے کو دیکھتا کہ اسلام لا کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا تھا، کیونکہ تقوی ضروری تھا۔ ہم نے دین کا کام کیا لیکن تقوی کے بغیر کام کیا۔ ہمارے علماء دین کا کام کر رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، درس حدیث دے رہے ہیں، لیکن بیک پر کیا کر رہے ہیں؟ خواتین سے رابطے بھی ہیں، خواتین کے ساتھ بیٹھ کر اٹھک بیٹھک بھی چل رہی ہے، ٹی وی پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ تقوی ہاتھ سے نکلتے جا رہا ہے۔ قرآن نے تو بات بتا دی، صبر کرو، تقوی اختیار کرو۔ بے حیائی سے کبھی دین کا کام نہیں ہو سکتا ہے، فحاشی عریانی کے ساتھ دین کا کام نہیں ہو سکتا ہے، اور معذرت کے ساتھ ہمارے دیندار لوگ بھی اس میں ملوث ہو گئے۔ کچھ ایسے الفاظ بھی سننے کو ملتے ہیں، اتنا دکھ ہوتا ہے کہ کاش ہم قرآن ہی سمجھ لیتے۔ یہاں ایک نیا فتنہ پھیلایا جا رہا ہے کہ جن خواتین نے گلزار حبیب مسجد میں نماز تراویح ادا کی ہے، ان کی نماز تراویح نہیں ہوئی ہے۔ اب کیا اب ہمارے پاس بات کرنے کا ٹاپک یہی رہ گیا ہے کہ کس کی نماز ادا ہوئی کس کی نہیں ہوئی؟ کیا ضرورت ہے ہمیں ایسی بات کرنے کی؟ یہ تو اسلام کے دشمنوں کو راضی کرنے والی باتیں ہیں کہ ہم اپنی خواتین کو بازار میں تو چھوڑ دیں، ہم اپنی گھر کی خواتین کو اسکول کالج یونیورسٹی کی لائن میں تو لگا دیں، ہم اپنی گھر کی خواتین کو ڈرائیونگ کی لائسنس تو بنوا دیں، ان کو بائک چلانے کی اجازت تو دے دیں۔
موبائل دے کر ان کو فیس بک وائی فائی لگا کر بے حیائی کی طرف تو بڑھا دیں، لیکن وہ گھر کی خواتین جس کے گود میں پلنے والا کبھی امام حسین بنتا ہے تو کبھی سلطان صلاح الدین ایوبی بنتا ہے تو کبھی محمد بن قاسم ہوتا ہے، اس کی گود کو آباد کرنے کے لیے ہم قرآن اور حدیث سے ہم اتنے بائیکاٹ کریں اور اس کو نام دین کا دیں، یہ تو سراسر ناانصافی ہے نا۔ لیکن قرآن کا فیصلہ ہے، صبر کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ جب یہ کر لو گے تو دین کے جتنے بھی دشمن ہوں گے ان کی طرف سے آنے والے کسی بھی وار کو تمہیں نقصان کچھ نہیں پہنچائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کے اعمال کو گھیر کر رکھا ہے۔ نقصان کب ہوتا ہے؟ جب ان دو بنیاد سے ہم ہٹ جاتے ہیں، بے صبری کرتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری سے ہٹ جاتے ہیں، نقصان ہی نقصان اٹھائیں گے۔ آگے قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، پیارے حبیب جب صبح کے وقت آپ اپنے اہل کے پاس سے باہر تشریف لائے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کو لڑائی کی صفیں بندوانے کے لیے، مقاعد للقتال، مورچوں پر ٹھہراتے ہوئے، واللہ سمیع علیم، واللہ، اور اللہ تبارک و تعالی سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب مشورہ کر کے میرے محبوب جنگی لباس پہننے کے لیے اندر تشریف لے گئے، باہر آئے، مسلمانوں کی صف بندی شروع کر دی، تم نے آگے رہنا ہے، دوسری صف میں تم نے رہنا ہے، تیسری صف میں تم میں رہنا ہے۔ بس ایک بات ہے یہاں پر، اور پھر آگے کی طرف چلتے ہیں، صرف دعا سے کام نہیں ہوتا۔ اگر میرے محبوب چاہتے تو مسجد نبی میں بیٹھ کر دعائیں کرتے رہتے، یا اللہ کافروں کو تباہ کر دے، برباد کر دے۔ دعا بھی ہتھیار ہے، لیکن اللہ کے محبوب کی سنت تلوار کو اٹھانا بھی ہے، تلوار چلانا بھی حضور کی سنت ہے، مسلمانوں کی صفوں کو درست کرنا بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ یہ صرف سنت کتابوں تک، احادیث کی کتابوں تک، یا صرف زبانی تقریروں اور بیانات کی حد تک نہ ہوں، بلکہ ضرورت پڑے تو جہاں ہم بقرعید میں جانور کی قربانی کرتے ہیں رب کے حکم پر، تو وہاں جب دین کو ضرورت پڑے تو ہم اپنی جانیں بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ آیت پیغام دے رہی ہے۔ آگے قرآن فرماتا ہے، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم میں سے دو گروہوں نے بزدلی ظاہر کرنے کا ارادہ کیا، واللہ ولیہما، اور اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کا مددگار ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ قرآن نے پہلا وقت یاد دلایا، کہا بزدلی مت کرو، ڈرو مت، کیوں؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری مدد بدر کے میدان میں بھی کی تھی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس وقت کی تھی کہ جب تمہارے پاس سامان بھی نہ تھا، تم بے سر و ساما تھے۔ حالانکہ بدر کا واقعہ پڑھے نا تو بدر میں صحابہ اور میرے محبوب جنگ کے لیے نہیں چلے تھے، وہ تو ایک قافلے کو روکنے کے لیے گئے تھے کہ اس تجارت والے قافلے کو اگر ہم روک لیں تو کافر ہمارے مسلمانوں کو تکلیف نہیں دیں گے، کیونکہ ان کا سارا مال ہمارے قبضے میں ہوگا۔ لیکن وہ تجارتی قافلہ بچ کر نکل گیا، سامنے سے کافروں کا ایک اور لشکر آ گیا، آمنا سامنا ہو گیا بدر کے میدان میں۔ مجھے بتائیے اس وقت تو مسلمانوں کی فتح کیسے ہوئی؟ چند گنتی کی تلواریں، چند گھوڑے، 8 سے 10 12 یا 15 نیزے، 7 سے 8 تلواریں، 5 یا 6 گھوڑے جس کے اوپر ایک جنگ کی جا رہی تھی۔ لہذا یہ تمام باتیں ایک بات تو بتا رہی ہیں کہ مسلمانوں نے کبھی بھی تلواروں کے سہارے جنگ نہیں فتح کی، کبھی بھی گھوڑوں کے سہارے فتح حاصل نہیں کی۔ اگر فتح حاصل کی ہے تو رب کی مدد سے فرمائی ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید نے واضح فرما دیا کہ ہم نے تمہاری مدد اس وقت کی تھی جب تم کمزور تھے، بے سر و ساما تھے۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ استقول للمؤمنین، جب آپ مسلمانوں سے فرماتے تھے الن یکفیکم، کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ ان یمدکم ربکم، کہ تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے، بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، 3000 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ، منزلین، وہ فرشتے جو آسمان سے نازل شدہ ہیں، بلا، ہاں کیوں نہیں، ان تصبروا، پھر وہی بات، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرو، ویأتوکم من فورہم،
وہ یکدم تم پر آ پڑے اس صورت میں، ہاذا یمددکم، جب کافر تم پر اچانک آئے، اسی لمحے یمددکم ربکم، تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے، بخمسۃ آلاف من الملائکہ، 5000 فرشتوں کے ساتھ، مصومین، جو نشان والے ہیں۔ بدر کے میدان میں فرشتوں کی جماعت اتری، صحابہ کہتے ہیں ہمارے پاس تلوار نہ تھی، حضور سے ہم نے جا کر عرض کی یا رسول اللہ تلوار نہیں، حضور نے درخت کی طرف اشارہ کیا، اس کی ٹہنی لے آؤ، حضور نے اپنا ہاتھ مبارک پھیرا، وہ تلوار کا کام کرنے لگ گئی۔ کہاں ایک چھوٹی سی لکڑی جو ہلکی بھی ہو، جس کو ہم ہلائیں تو وہ بھی ہلنا شروع ہو جائے، زیادہ سے زیادہ کسی کے جسم پر نشان مار سکتی ہے، کسی کی گردن نہیں اتار سکتی۔ چھری بھی جتنی تیز ہونا لیکن گردن اتنی آرام سے نہیں کاٹ سکتی، تو چہ جائے کہ یہ درخت کی ٹہنی کسی کی گردن اتار دے۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم میدان میں اترے نا، اس ٹہنیوں کو لے کر گھماتے تھے، ابھی ہمارا ہاتھ پورا گھومتا نہیں تھا کہ کافر کی گردن کٹ کر گر چکی ہوتی تھی۔ بعد میں اللہ کے محبوب نے اس کا جواب دیا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں تمہاری مدد فرشتوں کے ذریعے سے کی تھی کہ ہاتھ تم گھماتے تھے، فرشتے کافروں کی گردن کاٹ دیا کرتے تھے۔ تو آج بھی یہی سبق ہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر میدان میں کود پڑنا ہے۔ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے، کافر کے پاس کتنی طاقت ہے، ہمارے پاس کتنی کمزوریاں ہیں، کچھ نہیں دیکھے جاتا۔ جنگ اور جہاد کے لیے بس اسلام کی قوت اور پکا ایمان دیکھا جاتا ہے، یہ سینے میں ہے، ہر میدان میں آپ کامیاب ہیں۔ تبھی تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اگر تیری نماز کا اور تیرے جسم کے اندر جو روح ہے اس کا کعبہ گنبد خضرا نہ ہو اور مکین گنبد خضرا نہ ہو تو تیرے سجدے بھی حجاب ہیں، تیرے رکوع بھی حجاب ہیں۔ نہ یہ سجدے سجدے رہتے ہیں، نہ یہ رکوع رکوع رہتے ہیں، لہذا سجدے بھی وہ قبول ہیں کہ سر تو سجدے میں ہو لیکن دل حضور کے آگے جھکا ہوا ہو۔ سر کا یہ حصہ رب کے حضور جھکا ہو تو دل میں اگر سب سے زیادہ کسی کی محبت ہو تو وہ حضور کی محبت ہو۔ آگے قرآن فرماتا ہے وما جعلہ اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے قرار دیا الا بشرا لکم، اس جنگ کو تمہارے لیے خوشخبری، تاکہ ولتطمئن قلوبکم بہ، تاکہ اس کے ذریعے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نہ چاہتا تو کافر اس وقت مسلمانوں پر فتح حاصل نہیں کر سکتے تھے، مسلمان کافروں پر فتح حاصل نہیں کر سکتے تھے، کافر جیت جاتے اگر گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کی جاتی تو، کیونکہ بدر میں بھی دگنا، احد میں بھی دگنا، حنین میں بھی دگنا، کربلا میں بھی کافر سامنے مد مقابل حق کے آئی ہوئی تعداد ڈبل ٹرپل، لیکن کامیابی کیوں ملی؟ اس لیے کہ اللہ تمہارے دل کو ٹھنڈا کر دے۔ اور یہ آج سے نہیں 1400 سال سے چلتا ہوا آ رہا ہے، جس نے اسلام کے خلاف کوئی بھی بات کی اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل کر دیا۔ دیکھیے آج فرانس کے سفیر کو چماٹ نہیں پڑ گئی، فرانس کے سفیر کو کیا، فرانس کے صدر کو آج اس کے ہی باشندے نے چماٹ نہیں ماری، کیوں؟ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، کہ اے پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں، اے دنیا میں بسنے والے حضور کے غلاموں، اس چماٹ کے ذریعے سے اللہ تمہارے دل کو مطمئن کر دے۔ آج اگر چماٹ کے ذریعے سے مسلمانوں کا دل خوش ہو سکتا ہے تو جب اس بدبخت کی گردن اترے گی تو مسلمانوں کا دل کتنا خوش ہوگا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک معجزہ ہے۔ قرآن دور حاضر کے مطابق بات کرتا ہے۔ رب تعالیٰ چاہتا تو چماٹ کل بھی لگوا سکتا تھا، چماٹ پرسوں بھی لگ جاتی، 4 دن کے بعد لگ جاتی، لیکن آج لگی، کیوں؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ آج قرآن کی آیتیں بھی اس سے ملتی جلتی آنی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دور حاضر میں واقعات چل رہے ہوتے ہیں قرآن بھی انہی آیات کے مطابق گفتگو کرتا ہے۔ قرآن نے فرمایا یہ تمہارے لیے اس لیے ہے کہ تمہارے لیے خوشخبری بن جائے اور تمہارا دل مطمئن ہو جائے۔ وہ وقت دور بھی نہیں کہ ہمارے حکمران بھی بہت جلد ذلیل ہوں گے اور یہ دنیا دیکھے گی کہ کس کس انداز میں مسلمانوں کا خون جوسا گیا ہے، کس کس انداز میں مسلمانوں کو تکلیفیں دی گئی ہے۔ آج آزادی کی بات کرتے ہیں مگر قرآن اور حدیث کو یہ کیچ کرنا چاہتے ہیں، پیک کرنا چاہتے ہیں، علماء کی حق زبان کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی خام خیالیاں ہیں، یہ کرتے کرتے ان کی نسلیں بدبودار ہو جائیں گی، مگر یہ کبھی بھی
مسجد سے حق بات کو بند نہیں کر سکتے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ تمہارے دل مسلمانوں مطمئن ہو جائیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، مدد تو اللہ کے پاس سے آتی ہے۔ العزیز الحکیم، وہ رب جو غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ ویسے تو قرآن کی آیتیں ابھی اسی موضوع پر اور بھی باقی ہیں، مگر ہمارا وقت مکمل ہوا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارے پاس صرف 1 منٹ کا وقت باقی ہے، میں آپ سے یہی درخواست کروں گا میرے پیاروں محترم بھائیوں، جہاں آپ خود تشریف لاتے ہیں نا، وہاں اپنے گھر کی خواتین کو بھی لے کر آئیں، وہاں اپنے دوستوں کو بھی لے کر آئیں۔ دعوت دینا ہمارا کام ہے، ہم شرمانا چھوڑ دیں۔ اپنے گھر کی دعوت کے لیے ہم پکڑ کر دعوت دیتے ہیں، اللہ کے گھر کے لیے کون دعوت دے گا؟ اگر میں اپنے گھر کی فکر رکھتا ہوں تو اچھی بات ہے، آپ اپنے گھر کی فکر رکھتے ہیں بہت اچھی بات ہے، مگر میں صرف اپنے گھر کی فکر رکھوں، آپ اپنے گھر کی فکر رکھیں تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ دین کا کام کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فاسق لوگوں سے بھی دین کا کام کروا دیتا ہے، لیکن ہم اچھے لوگ ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن کے قریب کریں۔ اور میں یہ بڑے وثوق سے بات کرنے لگا ہوں، قرآن کے درس کی ضرورت مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، ائمہ کو بھی ہے، خطبہ کو بھی ہے، علماء کو بھی ہے، اور پروفیسر، انجینئر، ڈاکٹر، دنیا کے ہر فیلڈ سے تعلق رکھنے والے کو ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ میں تو بھائی قاری صاحب ہوں، میں تو امام صاحب ہوں، میں تو خادم صاحب ہوں، میں فلانا انتظامیہ کا بندہ ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن سمجھنے کی ضرورت امام سے لے کر آخری نمازی تک سب کو ہے۔ جب سب کو ضرورت قرآن سمجھنے کی ہے تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ بھی اپنا کردار ادا کریں، لوگوں کو دعوت دیں، اس انداز میں دعوت دیں کہ جو سا گویا آپ اپنے گھر کی، اپنے بہن یا اپنے بچے کے ولی جو ہے شادی کی دعوت دے رہے ہیں، تاکہ اس کو بھی احساس ہو کہ یہاں فارمیلٹی نہیں ادا کی جا رہی بلکہ درد کے ساتھ دعوت دی جا رہی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں درس قرآن کی دعوت خوب عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ گفتگو کے دوران کوئی بات، کوئی جملہ جس سے توبہ لازم ہو یا آپ کی دل آزاری ہو گئی ہو، اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کیجیے گا، میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔